اسلام پاکیزگی کا مذہب ہے. اپنا ظاہر پاک رکھیں، اپنا باطن پاک رکھیں، اور محبوب علیہ السلام کے فرمان پہ کامل عمل کرنے کی کوشش کریں. حضور نے فرمایا تم اپنا ظاہر پاک رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارا باطن بھول گئے بڑی جلدی آپ. فرمایا تم اپنا ظاہر پاک کرو، رب تعالیٰ تمہارا باطن پاک کر دے گا. اس لیے اپنے ظاہر پہ خاص توجہ دیں، اور ان جیسے نہ بن جائیں کہ جو صرف ظاہر پہ لگے رہتے ہیں اور باطن بھلا بیٹھتے ہیں، دل سیاہ ہو جاتے ہیں. اسلام اتنا ایڈوانس مذہب نہیں ہے کہ وہ کھلی اجازت دے کہ جاؤ تم اپنا ظاہر چمکانے کے لیے اور اپنے چہرے چمکانے کے لیے دنیا جہان کے لاکھوں کروڑوں کے فیشن کر لو اور 35 ہزار کی جو ہے وہ پاؤڈر اور سرخیاں لگا لو. اسلام ایسا ایڈوانس مذہب نہیں. اسلام کہتا ہے کہ جہاں تیرا ظاہر پاک ہو وہاں تیرا اندر بھی پاک ہو. اور فرمایا کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا ظاہر بھی پاک کر لیا، اپنا باطن بھی پاک کر لیا. اپنا ظاہر بھی پاک رکھنے کی کوشش کریں، اپنا باطن بھی پاک رکھنے کی کوشش کریں، اپنی زبان بھی پاک رکھنے کی کوشش کریں، اپنی نظر بھی پاک رکھنے کی کوشش کریں. اور ان ساری کوششوں پہ عمل تب ہوگا کہ جب ہمارے دائیں بائیں ارد گرد کا ماحول پاک ہوگا. یاد رکھیں کہ جہاں بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کے پشت پہ لگی ہوئی تصویریں بتاتی ہیں کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے. موبائل پہ لگے ہوئے لاک بتاتے ہیں کہ اس بچے کا مزاج کیسا ہے، اور موبائل پہ لگی ہوئی ٹیونیں بتاتی ہیں کہ یہ بچہ تربیت کا کیسا ہے. یہ جتنے معاملات ہیں جو ہمارے آئے روز، اور فیس بک کے سٹیٹس بتاتے ہیں کہ سائیں کے اندر کیا کیا جذبات مچل رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں آپ کو احساس نہیں ہوتا. دائیں بائیں سجے کھبے آگے پیچھے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھ کے جج کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ جوان ہو گیا ہے. وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ منڈا اب سیاڑا ہو گیا ہے. تو اس لیے اپنا ظاہر بھی پاک رکھیں، اپنا باطن بھی پاک رکھیں، اپنی کان بھی پاک رکھیں، اپنی زبان بھی پاک رکھیں، اپنا تصور بھی پاک رکھیں، اپنا خیال بھی، اپنی دکان بھی پاک رکھیں، اپنا بازار بھی. تھوڑے سے ساتھ دیتے ہیں، چلو کوئی نہیں. ہر چیز میں پاکیزگی، اور یہ اسلام کا بنیادی تقاضا ہے آپ سے. اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بھی آیا پاکیزگی کا، ستھرائی کا، صفائی کا درس لے کے گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس درس سے مصطفیٰ پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور میرے محبوب علیہ السلام نے جو تقاضا ہم سے کیا ہے، اللہ ہمیں اس تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.